الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی۔ ایک پیالہ دودھ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ کو زمین پر ٹیک دیتا تھا، اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے، چنانچہ میرے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مجھے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت طلب کی تو مجھے بھی اجازت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ پیا، دریافت فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا، فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، فرمائیے حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفا کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل صفا درسگاہ نبوی کے طلبہ، اسلام کے مہمان تھے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، گھر بار نہ تھا، کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں سے کچھ نہ لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجتے اور خود بھی اسے استعمال فرماتے اور ان کو بھی اس میں شریک فرماتے۔ چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفا کو بلا لاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے ناگواری سی گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا اس دودھ سے اہل صفا کا کیا بنے گا؟ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں۔ پس جب وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں ان اہل صفا رضوان اللہ اجمعین کے پاس آیا اور ان کو بلا لایا۔ بس وہ سب آئے اور اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پیالہ پکڑو اور ان کو باری باری پیش کرو۔ بس میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا۔ ایک کو دیتا، بس وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیا جاتا، وہ دوسرے کو دے دیتا، بس وہ پیتا حتیٰ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا
اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف مسکرائے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرماتے رہے، پیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اب میں کوئی گنجائش اس کے لیے اپنے اندر نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ پیالہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور اس کا نام لیا اور اس سب کا دودھ بچا ہوا پی لیا۔ اس حدیث میں اصحاب صفہ کے فکر و فاقہ کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حالت ان کا متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ کبھی ان کی ہی صفیں نماز میں بھوک کی وجہ سے گر جاتی تھی، اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ترغیب کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دن فاقہ ہو گیا، میں چلتے چلتے گر جاتا، لوگوں نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا، میں صفہ کے چبوترے تک بمشکل پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالہ سرید کے رکھے ہوئے تھے، لوگ کھا رہے تھے، آخر میں جو کچھ پیالے کے آخر میں رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے مجھے عطا فرمایا، وہ ایک لقمے سے زیادہ نہیں تھا۔ فرمایا، کلو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، خدا کی قسم اس میں اتنی برکت ہوئی کہ میں اس کو کھاتا رہا پیٹ بھر کر، مگر ختم نہیں ہوا۔ وہ روایت جو اصحاب صفہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے، میں نے اس میں غور کیا تو اس کا نتیجہ ملا، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے کے بارے میں، اور اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جانے کی صفت میں بڑے درجے کے صحابہ میں بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہی کے لیے وہی پسند فرمایا جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا تھا، یعنی فقر و فاقہ اور مسکینی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کر عبادت کرنے اور دنیا کو دنیا والوں کے حوالے کرنے کی صفت سے ان کو نواز دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوبیوں سے نوازا تھا۔ وَاشْرَبُوا اور پیو، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مہمان کو مزید کھانے اور پینے کا کہنا چاہیے، اور کھاؤ وغیرہ۔ ما اجد لہ مسلکن، اب میں کوئی گنجائش نہیں پاتا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی جائز ہے، مگر خوب پیٹ بھر جانے سے کم کھانا بہتر ہے۔ شریب الفضلۃ، سب کا بچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان کا بچا ہوا کھانا پینا جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کھانا اور پینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔